سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شیر ہندوستان زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم رمز ابو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دمز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ہم اور آپ جلالۃ العلم افقہ الفقہاء فی العصر اقرأ القراء رئیس الاتقیاء زبدۃ الاصفیاء امام العلماء حضور سیدی سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں پر طبع حشمت علی شیر رضا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا، میں نے ابھی خطبہ سننا کے بعد تلاوت کی، محمد رسول اللہ، ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، سبحان اللہ۔ رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل، سبحان اللہ۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بتانا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی صفتوں کو بیان کیا گیا۔ والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اب ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ تو اس آیت کریمہ میں والذین معه، جو ان کے ساتھ میں، پہلے تو مراد صحابہ کرام ہی ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جتنے لوگ ایمان لاتے رہیں گے وہ ساتھ ہوتے جائیں گے، جو ایمان لاتے رہیں گے، ایمان لائیں گے، مومن ہوں گے، ساتھ ہوتے جائیں گے، تو وہ سب بھی آ گئے۔ مگر اول مراد اور جو اس وقت کے جو ایمان والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں جو ایمان والے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ تو یہاں جو صفت بیان ہو رہی ہے، اس وقت جو موجود تھے ان کی صفت بیان ہو رہی، کیا ان کی صفت ہے؟ تو کئی صفتیں بیان فرمائی۔ تو قابل غور چیز یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس صفت کا بھی بیان ہوا کہ آپس میں نرم دل، اس صفت کا بھی بیان ہوا کہ رکوع کرنے والے ہیں، اس صفت کا بھی بیان ہوا کہ سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز کا بھی بیان ہو گیا،
اور آپس میں نرم دلی کا بھی بیان ہو گیا. یہ ساری صفتیں وہ ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کر رہا ہے. اللہ تعالی ان صفتوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کی اچھائی بیان فرما رہا ہے, صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے. تو قابل غور چیز یہ ہے, صفتیں کئی بیان ہوئی, نماز پڑھنے کی صفت, رکوع کرنے کی صفت, سجدہ کرنے کی صفت, آپس میں نرم دل ہونے کی صفت, مگر ان سب سے پہلے جس صفت کو بیان کیا وہ اشداء علی الکفار, یعنی بتا دیا خدا نے سب سے پہلے جو خدا کی بارگاہ میں محبوب و مقبول صفت ہے وہ شدت علی الکفار ہے. کافروں پر سخت ہونا ہے. اگر کافروں پر سخت ہو اس کے بعد آپس میں نرم دل ہو تو یہ نرم دلی کام آئے گی. کافروں پر سخت ہو پھر رکوع کر رہے ہو تو رکوع کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو پھر سجدہ کر رہے ہو تو سجدہ کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو روزہ رکھ رہے ہو تو روزہ کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو زکات دے رہے ہو تو زکات کام آئے گی. کافروں پر سخت ہو حج کر رہے ہو تو حج کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو اور تم عمرہ کر رہے ہو تو عمرہ کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو پڑوسی کے حقوق کا خیال کر رہے ہو تو یہ کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو اگر میاں بیوی کے حقوق کو ادا کر رہے ہو تو کام آئے گا. کافروں پر سخت ہو اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہو تو کام آئے گا. اور قسم خدا کی اگر یہ شدت علی الکفار نہ ہو, وہابیوں دیوبندیوں پر شدت نہ ہو تو سب کچھ کرتے رہو سب بیکار ہے. کام آنے والی صفت شدت علی الکفار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علی اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا فیض میں جل جائیں بے دلوں کے دل یا رسول اللہ کی. تو پہلے شدت الکفار کو بیان کر کے اشارہ دے دیا, سب بعد میں شدت الکفار سب سے پہلے ہے. ذرا سوچئے. اچھا دوسری چیز, اگر کسی کو عام طور سے بات ہے, کوئی دیکھے کہ نماز پہ نماز پڑھتا ہے, روزے پہ روزہ رکھتا ہے, حج پہ حج کرتا ہے, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتا ہے, خود صدقات و خیرات کرتا ہے, تو ہر ایک تعریف کرتا ہے کتنا بڑا نمازی ہے. صبح 5 وقتہ نماز کے علاوہ یہ چاشت بھی پڑھ رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے, یہ جو ہے صلاۃ اللیل بھی پڑھ رہا ہے, یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, یہ جو ہے صلاۃ الاسرار بھی پڑھ رہا ہے, یہ اور نمازوں کو بھی پڑھتا ہے. بہت نیک آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے. نماز پہ نماز پڑھتا جائے تو لوگ تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ, اس کے علاوہ صدقات نافلہ بھی ادا کیا کرتا ہے. جس غریب کو دیکھا, محتاج کو دیکھا, مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. بڑا سخی ہے, بہت زیادہ دیالو ہے, بہت لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے. جتنا زیادہ وہ خرچ کرے لوگ تعریف پہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ آپس میں میل محبت سے خوب اخلاق کے انداز میں رہے, آپس میں ہر ایک سے جھک کر کے ملتا ہوا نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں بڑے اخلاق مند ہیں. کسی سے کبھی غصے سے بات نہیں کرتا ہے, کسی سے کبھی ناراض ہوتا نظر نہیں آتا ہے, سب سے مسکرا کے بات کیا کرتا ہے. یہ ساری صفتیں اگر لوگوں کے اندر ہوں تو لوگ تعریف پہ تعریف کرتے ہیں. مگر جہاں سختی کی بات آئے اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ صفتیں تعریف والی قرآن سے ثابت ہے. رکوع کرنا بھی اچھا کام, سجدہ کرنا بھی اچھا کام, زکوٰۃ دینا بھی اچھا کام, حج کرنا بھی اچھا کام. نیکیاں جتنی ہیں وہ ساری چیزیں وہ سب نیکی اچھی ہے. سب پہ اگر لوگ خوب زیادہ عمل کریں, صبح و شام وہ نماز پہ نماز پڑھے, کوئی نہیں کہتا اتنی نہیں پڑھنی چاہیے. زکوٰۃ دے, اس کے علاوہ صدقے پہ صدقہ کرتا رہے, کوئی نہیں کہتا کہ اتنا صدقہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی روزے پہ روزہ رکھے, رمضان شریف کے علاوہ جو 5 دن ایسے ہیں جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, یعنی عید الفطر کا دن ہے اور بقرعید میں 4 دن ہے, ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. مگر کوئی ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کے پورے سال روزہ رکھے تو کوئی نہیں کہے گا اتنا روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے, اتنا روزہ نہ رکھو, اتنی نماز نہ پڑھو. آخر یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر انسان قابل تعریف بنتا ہے. جتنا زیادہ وہ روزہ رکھے گا لوگ تعریف کریں گے, جتنی زیادہ نمازیں
پڑھے گا لوگ تعریف کریں گے، جتنا زیادہ رحم دلی سے پیش آئے گا لوگ تعریف کریں گے، مگر بات سمجھ میں اس وقت نہیں آتی کہ جب قرآن سے ثابت ہے یہ ساری صفتیں اچھی، اور ان سب سے پہلے اشداء علی الکفار، شدت علی الکفار اچھی صفت، تو جہاں شدت کی بات آئے اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہاں اصول کیوں بدلا؟ جب وہاں نماز پہ نماز پڑھے تو کوئی نہیں کہتا اتنی نہ پڑھو، روزے پہ روزہ رکھے کوئی نہیں کہتا کہ روزے اتنا روزہ نہ رکھو، زکات پہ زکات دے کوئی نہیں کہتا اتنی زکات نہ دو، اتنا صدقہ نہ کرو، تو جب سختی کی بات آئے تو یہاں یہ بات کیوں آتی ہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے نماز پہ نماز پڑھنے والا، روزے پہ روزہ رکھنے والا، حج پہ حج کرنے والا، زکات پہ زکات دینے والا قابل تعریف ہے، ویسے ہی شدت علی الکفار جتنی زیادہ ہو جتنی زیادہ ہو جتنی زیادہ ہو وہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں اتنا ہی محبوب ہے، اتنا ہی مقبول ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ان سب صفتوں سے پہلے شدت علی الکفار ضروری ہے۔ ایک بندہ مومن قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں ہوگا، خدا فرمائے گا اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اے مولا فرض نمازوں کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، کہے گا مولا فرمائے گا یہ تم نے اپنے لیے کیا، یہ تم نے اپنے لیے کیا ہے، اس لیے کیا کہ جہنم سے بچو جنت میں جاؤ، میرے لیے کیا کیا؟ تو پھر بندہ کہے گا مولا میں نے اتنے روزے رکھے رمضان کے علاوہ، خدا فرمائے گا یہ بھی تم نے اپنے لیے کیا تاکہ جہنم سے بچو جنت میں جاؤ، میرے لیے کیا کیا؟ مولا میں نے اتنے صدقات کیے، علاوہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے علاوہ اتنے صدقے دیے، خدا فرمائے گا یہ بھی تم نے اپنے لیے کیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے اتنے حج کیے علاوہ حج فرض کے، خدا فرمائے گا یہ بھی تم نے اپنے لیے، میرے لیے کیا کیا؟ اب بندہ پریشان ہوگا، مولا حج ہم نے کیا، تو فرما رہا اپنے لیے کیا، روزہ میں نے رکھا، تو فرما رہا تم نے اپنے لیے کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، تو فرما رہا تو نے اپنے لیے کیا، میں نے اور کام بتائے، تو فرما رہا ہے تو نے اپنے لیے کیا، مولا وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ مولا وہ کون سا عمل ہے تیرے لیے؟ خدا فرمائے گا حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تم نے میرے لیے کسی ولی سے محبت کی؟ کیا تم نے میرے لیے کسی دشمن رسول سے دشمنی کی؟ یہ عمل میرے لیے ہے، تو پتہ چلا یہ ایسا محبوب عمل ہے کافروں بد مذہبوں وہابیوں دیوبندیوں پر سختی کرنا، جو خدا فرما رہا یہ عمل میرے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حدیث پاک میں کسی صحابی نے کہا نماز، نبی نے فرمایا نہیں، اور کوئی عمل بتاؤ، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا روزہ، نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرکار آپ ہی ارشاد فرمائیں سب سے بہتر عمل کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ان احب الاعمال الى اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے تو وہ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی وجہ سے سارے بزرگان دین اور قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور سارے بزرگان دین کی زندگی کا نچوڑ اسی میں ہے۔ سارے بزرگوں نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ آپ صحابہ کی تاریخ دیکھیں، اہل بیت کی تاریخ دیکھیں، سارے اب اتنا تفصیل کا وقت نہیں کہ میں اوپر سے گناتا ہوں، مگر اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اب کتنا بڑا عمل ہے کافروں پر سختی کرنا، وہابیوں دیوبندیوں پر شدت برتنا، کتنا بڑا عمل ہے،
کتنا بڑا عمل ہے. کوئی دن رات تسبیح لے کے بیٹھا رہے, لوگ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے. کوئی جو ہے دن رات مصلی پہ بیٹھا رہے, لوگ کہتے ہیں بہت بڑا نیک اور پرہیزگار, بہت بڑا عامل ہے. بہت زیادہ اس نے ریاضتیں کی, مجاہدہ کیا, یہ کیا وہ کیا. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں دشمنان رسول کا رد کرتے رہو, دشمنان رسول کا رد کرتے رہو. یہ ایسا عمل ہے کہ ہزاروں ریاضتیں اس پر قربان ہیں, ہزاروں ریاضتیں اس پر قربان ہے. جس کا یہ عمل ہے اسے کسی طرح کے مجاہدے کی ضرورت نہیں, کسی طرح کی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل کرتے رہو. اور فرمایا کہ کافروں پر سختی, وہابیوں دیوبندیوں پر شدت برتتے رہو, کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں. یہ ایسا عمل ہے جو الحمدللہ شفا یاب عمل ہے, شفا پانے والا, شفا دینے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں جب کفار قریش نے گستاخیاں کی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہماری طرف سے ان کا جواب دے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب جواب دیا ان کافروں کا اور ان کا رد کیا, کافروں کا, مشرکوں کا جب رد کیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو بھی شفا دی اور تم نے لوگوں کو بھی شفا دی. پتہ چلا کہ بد مذہبوں کے رد سے خود بھی شفا ملتی ہے اور دوسروں کو بھی شفا ملتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس رد وہابیہ سے, بد مذہبوں کے رد سے بلائیں دور ہوتی نظر آتی ہیں, بلائیں بھاگتی نظر آتی ہے. اور کافروں پر سختی کا یہ عمل ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا تیور جو تھا کافروں پر سختی کے اعتبار سے بڑا ممتاز تھا, اور ان پر کافروں پر سختی کی بنیاد پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ سفید پبلک تو نہیں, اس گیا تو نہیں ہے, سنی دعوت اسلامی تو نہیں, دعوت اسلامی کا نہیں ہے, سنی دعوت اسلامی جو ہے یہ سفید پگڑی باندھے اس نے میں نے پوچھی نور کے پاک پڑھے اللہ صلی اللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر ایسے سخت تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جب تمہیں شیطان دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے, تو راستہ بدل دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سونے کے وقت اگر تم اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ کر کے سو جاؤ تو خواب میں کبھی شیطان پریشان نہیں ہوگا, شیطان کے وسوسے سے بچے رہو گے. وہ سرکار فاروق اعظم ہیں. خلفائے راشدین زندہ باد, خلفائے راشدین زندہ باد, فاروق اعظم زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے شدت کا پرتو اگر کسی کو کہا گیا تو وہ, اور کہنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے عزیز خلیفہ جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے ولد الاعز لکھا, حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الباری, انہوں نے جب مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کو خط لکھا ہے تو اس میں ایک لقب لکھا نمونہ شدت عمر و اعلیٰ حضرت, نمونہ شدت عمر و اعلیٰ حضرت, یعنی مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کی ذات وہ ہے جس ذات میں حضرت عمر کی شدت کا نمونہ موجود ہے, اعلیٰ حضرت کی شدت کا نمونہ موجود ہے. حضرت عمر کی شدت کیا تھی اگر نمونہ دیکھنا ہے تو مظہر اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کی شدت کیا تھی اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو مظہر اعلیٰ حضرت کو دیکھو. یہی تو وجہ ہے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کے بہت تھے, سارے خلیفہ ہمارے سر کے تاج, سارے خلیفہ کی عظمت ہمارے سروں پر, مگر جب ان کے شہزادے نے, اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے, تاجدار اہل سنت نے, سیدی سرکار مفتی اعظم نے, جن کو ان کے پیر نے پیدا ہوتے ہی ولی فرمایا تھا, اس مفتی اعظم ہند نے
جب دیکھا کہ آخر اعلیٰ حضرت کی مظہریت کہاں ہے تو اپنے قلم سے اگر کسی کو مظہر اعلیٰ حضرت لکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ شیر بیشہ اہل سنت ہے جن کو سرکار مفتی اعظم ہند نے مظہر اعلیٰ حضرت لکھا۔ مظہر اعلیٰ حضرت کا لقب سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار، اور ایک واقعہ تو یہاں تک سنا کہ حضور مظہر کا معنی پرتو، اس کا عکس، یعنی اگر کسی کا عکس اعلیٰ حضرت کا عکس دیکھنا ہے، پرتو دیکھنا ہے تو شیر بیشہ سنت۔ اب سنیے ایک واقعہ سنا کہ حضور مفتی اعظم نے پیلی بھیت شریف حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ دامت برکاتہم القدسیہ جب وہاں بڑے شریف میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو سرکار مفتی اعظم ہند سے ایک سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت جب امامہ شریف باندھتے تھے تو اس میں پیچ کتنے ہوتے تھے؟ حضور معصوم ملت نے سرکار مفتی اعظم ہند سے سوال کیا کہ اس میں کتنے پیچ باندھتے تھے، تو حضور مفتی اعظم ہند مسکرایا اور فرمایا کہ اگر آپ کے والد ہوتے تو وہ ضرور بتاتے ہیں۔ اتنی باریکیوں پر اعلیٰ حضرت کے ایک ایک عمل پر اگر کسی نے بہت گہری نظر رکھی ہے تو وہ شیر بیشہ ہے، وہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہے، وہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، اور انہی کے سچے جانشین کا نام مشاہد ملت۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم، نام یاد نہیں مجھے، میں نے ان کا تأثر پڑھا جب سرکار مشاہد ملت کا وصال ہوا تو انہوں نے لکھا تھا، اپنے قلم لکھا کہ جتنے لوگ دنیا سے تشریف لے گئے ہر ایک کے جانے کے بعد ان کی جگہ خالی ہوتی نظر آئی، ہر ایک کے جانے کے بعد ان کے جگہ پر ان کا قائم مقام نظر نہ آیا، ان کی جگہ خالی رہی، مگر مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ سنت جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا دیا اور ان کی جگہ خالی نہ رہی، اور ان کا جانشین سچا جانشین حضور مشاہد ملت۔ اس طریقے سے مظہر اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں تھا، چلتے پھرتے جہاں مناظرے کی بات آئے فوراً مناظرے کے لیے تیار، فوراً مناظرے کے لیے تیار تھے۔ وہ حال سرکار مشاہد ملت کا، کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری باتیں ازبر ہیں، زبان پر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ابھی 4-6 مہینہ پہلے پیلی بھیت شریف حاضر ہوا، حضور سرکار معصوم ملت کی خدمت میں تھا، خدمت میں کچھ باتیں ہوئی تو حضور معصوم ملت نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک مرتبہ سنبھل سرکار مشاہد ملت تشریف لے گئے، کچھ لوگوں نے، حضرت کی طبیعت کچھ علیل رہتی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حکیم ہے، حکیم کا نام بھی حضرت نے بتایا تھا مجھے یاد نہیں، فرمایا کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ حکیم ہے، بڑا تجربہ کار، بہت ماہر حکیم ہے، آپ تشریف لے چلے دکھا لیں، تو آپ انکار کرتے ہیں، لوگوں کا اصرار بڑا تو فرمایا چلو، وہاں گئے، بیٹھے وہاں پر، اب وہاں پر جب بیٹھے تو ویسے ہی حکیم نے پوچھا کیا نام ہے، تو آپ نے اپنا نام اسم گرامی حضور مشاہد ملت نے بتایا، اس کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا پیلی بھیت شریف سے۔ اس نے برجستہ کا اچھا وہی اسی جگہ سے آپ آئے ہیں جہاں مولانا احمد رضا کے بعد جو ہے سب سے بڑے بدعتی معاذ اللہ مولانا حشمت علی تھے۔ اتنا جب سنا مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو جلال آ گیا، تو فرمایا کہ تو کیا بک رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تیرے پاس آ گیا مگر تیرا ایسا عقیدہ ہے، تو فرمایا کہ سن، اگر تجھے کچھ علم ہے تو بیٹھ ابھی یہیں پر مجھ سے مناظرہ کر، اور میں کہتا ہوں اشرف علی تھانوی کافر ہے، مرتد ہے، قاسم نانوتوی کافر ہے، مرتد ہے، علی رنبیٹوی کافر ہے، مرتد ہے، رشید گنگوہی کافر ہے، مرتد ہے، اس کے کافر ہونے پر، مرتد ہونے پر اسی وقت مناظرے کے لیے تیار ہوں، کیا بلا جسے بلانا ہے بلا کر کے لے آ، میں یہی مناظرہ کروں گا۔ فرمایا نہیں معلوم تھا مگر آ گیا، جب معلوم ہوا تو جہنمی ہے، تجھ سے میں علاج بھی نہ کراؤں گا، تجھے اپنا ہاتھ بھی نہ دکھاؤں گا، ایسے جہنمیوں کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اٹھے اور واپس تشریف لے۔
ملت تھی سرکار مشاہد ملت، وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں، پر طبع حکمت علی رضا ملتا نہیں۔ تو وہ سرکار نے علم میں جب بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے جو ہے سر جھکائے نظر آتے تھے۔ ہمارے استاذ گرامی، ان کا بھی وصال ہو گیا، حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، فرماتے تھے کہ حضور مشاہد ملت جیسا عالم نہیں دیکھا، اور انہوں نے تاثر لکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب مفتی صاحب علی رحمہ جو ہے نانپورہ میں پڑھاتے تھے، حضور مفتی نانپورہ علیہ رحمہ کے وہاں، تو حضور فرماتے تھے کہ مشاہد ملت تشریف لاتے تھے تو ایسے ایسے علمی نکات بیان فرماتے تھے کہ علماء دنگ رہ جاتے تھے، اور فرمایا کہ مجھ سے جب نام پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو میں نے جمادی الاخری بتایا تو حضور مشاہد ملت بہت خوش ہوئے، فرمایا یہ ایسا مہینے کا نام ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ صحیح نام نہیں لیتے، کوئی جمادی الاخر، کوئی جو ہے جمادی الثانی کہتا ہے، کوئی جمادی الثانیہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو فرمایا اس کا صحیح نام جو ہے جمادی الاخری ہے، مگر یہ لوگ اور عربی کے گرامر کے اعتبار سے جمادی الثانی کہنا غلط ہے اور اس کا وہ نام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اور فرمایا علم، فرمایا کہ یہ نحوی لوگ بلا وجہ لفظوں کی بحث میں لگے رہتے، اب وہ سب باتیں یہاں پر بیان کرنے کی تو ہے نہیں، درسگاہی باتیں ہیں، تو وہ ایسا علم تھا سرکار مشاہد ملت کا کہ جب پڑھتے تھے اشرفیہ میں تب یہ عالم تھا، زمانے طالب علمی میں طلبہ اور وہاں پڑھنے والے ان کو امام النحو کہا کرتے ہیں، زمانے طالب علمی میں جن کو امام النحو کہا گیا، اور نحو کے اندر جملوں کی ترکیب ہوتی ہے۔ بس ایک بات آگے جو سنا دوں، تو فرمایا علم نحو کے اندر جملوں کی ترکیب ہوتی ہے، اب وہ سمجھاؤں گا تو اب سمجھ میں آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے لیجئے، ایک جملہ ہے، تو اب اس کی ترکیب آپ کرنے لگے تو اب گرامر کے اعتبار سے با کیا ہے، اسم کیا ہے، کلمہ جلالت کیا ہے، الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، پھر اس کے آپس میں تعلق کیا ہے، تو پوری ترکیب ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ حرف جار ہے، اسم جو ہے مجرور ہے، مضاف ہے، پھر اس کا مضاف الیہ، اس طرح ترکیب ہوتی ہے۔ تو ترکیب کی کئی قسمیں ہیں، تو فرمایا کہ جب ترکیب کوئی کرنے والا، اب چلے جائیے کہیں بھی چلے جائیے تو اس وقت جو سب سے بڑا عالم سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب آپ کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو کوئی بتائے گا 4 طریقے سے، کوئی بتائے گا 5 طریقے سے، کوئی بتائے گا 8 طریقے سے، مگر حضور مشاہد ملت کے پاس جب ایک بہت بڑے عالم نے ایک خط لکھوایا اپنے طالب علم، اپنے شاگرد سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کتنی طرح سے ہو سکتی ہے، تو حضور مشاہد ملت نے فرمایا اس خط کا جواب عربی میں دیا اور فرمایا فقیر 500 سے زیادہ طریقوں سے ترکیب جانتا ہے، 7-8 سے زیادہ تو اس وقت کوئی ملے گا ہی نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ طریقے 10 طریقے سے کوئی بتا سکے، شاید کوئی نکلے۔ وہاں فرمایا 500 سے زیادہ طریقوں سے میں ترکیب جانتا ہوں۔ کون جواب لائے گا مشاہد ملت کا؟ کہاں جواب ملے گا مشاہد ملت کا؟ یہ عالم تھا کہ جب بھی بڑے بڑے صلح کلی مولوی بھی اگر پناہ مانگتے تھے تو مشاہد ملت نہ ان کے علم کا جواب تھا، نہ ان کے تقوی کا جواب تھا، نہ ان کے عشق رسول کا جواب تھا۔ تبھی تو حضور سیدی سرکار سید فرید الحسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہوا، انہوں نے کئی بار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں کسی ایسے پیر سے مرید ہوں جو ایک ہی وقت میں بے مثال عالم ہو اور ایک ہی وقت میں زبردست فقیر بھی ہو، جس میں دونوں چیزیں ہوں، میں ان سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے بہتوں کو دیکھا، کہیں علم دیکھا تو فقیری نہیں دکھی، کہیں فقیری دیکھی تو علم نہیں دکھا، جب مشاہد ملت کو دیکھا تو یہاں فقیری بھی تھی، یہاں علم بھی تھا، نہ یہاں علم کا جواب تھا نہ یہاں فقیری کا جواب۔ وہ سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سرکار مشاہد ملت، اور ان کے ایک بات اور سنیے، آپ کے علم قیت کا جواب ہمارے پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان نے بتایا، تقریب بھی حضرت نے بیان فرمایا کہیں کہ سرکار مشاہد ملت کے ایک شاگرد تھے، تو وہ کہیں تراویح کے لیے گئے الہ آباد وغیرہ کی طرف، تو انہوں نے قرآن شریف کے اندر پڑھتے ہوئے حضرت مریم کا جہاں نام آیا ہے
تو مریم کی راہ کو باریک پڑھا. اور قاعدہ کیا ہے؟ قرأت کی کتابوں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو قاعدہ ملے گا کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے. تو اس قاعدے کے اعتبار سے مریم پڑھنا چاہیے را کو پر کر کے مریم، مگر انہوں نے باریک پڑھا. تو اب حالانکہ ہم نے بھی قرأت کی کئی کتابیں پڑھی مگر ہر جگہ یہی قاعدہ ملا، ہر جگہ یہی قاعدہ پڑھا. اب جب انہوں نے باریک پڑھ دیا مریم را کو پر نہ کیا تو بہت بڑے قاری کوئی تھے ان کے پیچھے، اردو مشاہد ملت کے کسی شاگرد کے پیچھے بہت بڑے کوئی قاری تھے جو پیچھے ان کے سماعت کر رہے تھے. انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے مریم کی راہ کو پر نہیں کیا ہے، یہ قرأت کے خلاف ہو گیا ہے، راہ کو پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ راہ سے پہلے یہاں پر زبر ہے، یہاں پر پر پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، میرے مشاہد ملت نے بتایا یہ قاعدہ ہے مگر مریم کا لفظ اس قاعدے سے مستثنا ہے، ہر جگہ پڑھا جائے گا مگر یہاں پر را کو باریک ہی پڑھیں گے. کہا اچھا یہ کہاں قاعدہ ہے؟ پھر جب رابطہ کیا تو سرکار مشاہد ملت نے کسی بہت بڑی کتاب کا نام بتایا کہ فلاں کتاب میں دیکھو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے مگر لفظ مریم کے اندر را کو باریک پڑھا جائے گا. بڑے بڑے قاری کی جہاں نظر نہیں ہوتی وہاں حضور مشاہد ملت کی نظر، بڑے بڑے عالموں کی نظر نہیں ہوتی وہاں حضور مشاہد ملت کی نظر تھی، جہاں بڑے بڑے مفتیوں کی نظر نہیں ہوتی تھی وہاں حضور مشاہد ملت کی نظر تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار مشاہد ملت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.